دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، مرثیہ انسان کس کس چیز کا پڑھے، کس کس چیز کا نوحہ کرے۔ آپ یہ جملہ سنیے، آپ حیران ہو جائیں گے، اکثر نے سوشل میڈیا پہ سن لیا ہوگا، پہلے جی پاکستان میں فلمیں نہیں تھی بنتی، اللہ کے فضل و کرم سے اس عید پہ 5-6 فلمیں بنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی بھی عید کے اوپر فلمیں 5 سے 6 فلمیں آئی ہیں، امپروومنٹ آئی ہے، ہر دفعہ اگلی فلم جو بنتی ہے وہ بہت بہتر بنتی ہے۔ اب اس پہ سبحان اللہ کہا جائے کہ معاذ اللہ کہا جائے؟ اللہ کے فضل و کرم سے 5-6 فلمیں بن گئی۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا شیطان کی نظریں، شیطان کی نظر کی وجہ سے اور شیطان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اس وطن میں جو کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا 5-6 فلمیں بن گئی۔ مریم اورنگزیب صاحبہ اللہ کا فضل و کرم فلموں کے ساتھ جوڑی ہے۔ پھر ستم بالائے ستم، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئیں یہود۔ ستم بالائے ستم سینما کا افتتاح ہو رہا ہے اور وہاں پہ دعا کی جا رہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، سینموں کے افتتاح کے اوپر۔ یہ مسلم لیگ ہے، اس کا نام غیر مسلم لیگ ہونا چاہیے۔ یہ مسلم لیگ کے رہنما کیا کر رہے ہیں؟ یہ کام تو خان کیا کرتا تھا، اس کے ہم خلاف تھے۔ اگر آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے اور اسلامی ملک کے اندر یہی کلچر اور یہی باتیں پروموٹ کرنی ہے تو پھر خان کی مخالفت ہم نے کیوں کی؟ پھر نہیں تھی کرنی چاہیے، وہ بہتر ان سے یہ کام کر رہا تھا۔ آپ کلمہ طیبہ کے نام پہ ایک وطن کو حاصل کریں، کلمہ طیبہ کے نام پر، اور کم از کم گناہ کو گناہ تو سمجھے۔ اللہ کے بندو، جو بندہ موسیقی کو حرام نہیں سمجھتا وہ کیسے چھوڑے گا؟ جو سینما اور فلم بینی کو حرام نہیں سمجھتے وہ چھوڑے گا؟ اور جس کی نظر میں زنا حلال ہو وہ اس کو برا جانے گا، شراب حلال ہو چھوڑے گا؟ اللہ کے بندو، اگر تم، یہ تو وہی بات مجھے ایک ناول میں کبھی پڑھی تھی، میرا دھندا اس لیے بہت چلتا ہے کہ میں وضو کر کے گھنگرو پہنتی ہوں، یہ وہ جملے۔ اللہ کے فضل و کرم سے فلمیں چل رہی، کوئی خدا کا خوف کرے، کوئی ہوش کے ناخن لیں۔ آپ اس طرح کے بیانات دینے کے بعد سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اسلام پسند لوگ آپ کے حلیف رہیں گے، آپ کو ووٹ ڈالیں گے؟ فل فور ایک تو ان کو بیان واپس لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں سینماز کا فروغ ہونا چاہیے۔ فلم، اللہ کے بندو، یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا تھا اور اس کے دباچے میں لکھ دیا قرآن و سنت سپریم لا ہے، اس کے دباچے میں آپ نے لکھ دیا کہ اس کے اندر اسلامی تعلیمات کو رواج دیں گے۔ یہ سینمے کھولنا اسلامی تعلیمات کو رواج ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو اس وقت فی الفور اسلام نافذ نہ ہوا، لیکن آپ نے رہنما اصول متعین کیے کہ بالآخر ہمارا راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے، ہم اس لیے اس آئین کو مانتے ہیں، اس لیے اس آئین کا احترام کرتے ہیں، اس لیے دستور کے اوپر پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں متفق ہے کہ قرآن و سنت سپریم لا ہے۔ اگر آپ بھی اس قسم کے بیانات دے کے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت سپریم لا نہیں ہے بلکہ یہاں پہ بھی مغربی جمہوریت ہے، پارلیمنٹ اگر فیصلہ کرے گی تو لڑکا لڑکے سے شادی کر لے گا، اگر پاکستان میں بھی ایسی جمہوریت ہے تو ہم اس جمہوریت پہ لعنت ڈالتے ہیں۔ ہمیں پاکستان کے اندر وہی جمہوریت چاہیے جو قرآن و سنت کے ماتحت ہو۔ ہاں جمہوریت ہے، الیکشن ہے، ووٹ کے ذریعے اور بیلٹ کے ذریعے ہم بھی ہمیشہ نوجوانوں کو قائل کرتے ہیں، لیکن اگر خلاف قرآن و سنت کوئی لا بنے گا، اس لا کو پارلیمنٹ کی ساری اکثریت بھی چاہے شراب کو حلال کرنا تو نہیں کر سکتی۔ یہ قانون ہے، یہ آئین ہے پاکستان کا، اور حقیقت ہے پوری دنیا میں سب سے مقدس اور مبارک قانون رائٹنگ میں یہی ہے۔ دنیا کے کسی قوانین میں ایسی باتیں نہیں لکھی، لیکن انتظار ہے کہ کون کب کبھی ایسا حکمران آئے جو اس قانون کو امپلیمنٹ کر دے۔ آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، آپ اسلامی تعلیمات کو فروغ دے رہے ہیں۔ جس آئین میں لکھا ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کیا جائے گا، بالآخر ریاست مدینہ کی منزل کو حاصل کر لیا جائے گا اور اسلام کے لیے۔ اور میرے بھائیوں، اگر سیکولر ہی رہنا تھا تو انڈیا سے علیحدہ کیوں ہوئے؟ اگر سیکولر اور لبرل اور فلمیں ہی بنانی تھی تو انڈیا چلے جاؤ، انڈیا سے علیحدہ پھر کیوں ہوئے؟ میں تو یہاں تک کہتا ہوں پل، ڈیم، کالجز، یونیورسٹیاں بھی اگر بنانے کے لیے وطن لیا تھا تو انڈیا آپ سے جیت گیا۔ یہ وطن اسلام کی عملداری کے لیے لیا گیا، اسلام کی ایک تجربہ گاہ کے لیے لیا گیا۔ اس طرف قدم اٹھائیے۔ اور تیسری اہم بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، جیسے پہلے آپ کو بتلایا ہے کہ ایک امتحان کے سلسلے میں فوری جمعے کی نماز کے بعد جانا ہے، وہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمین جو پنجاب کے، دکھ اور افسوس کی بات ہے نا، نگران حکومتیں
نگران حکومتوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ پالیسی میکنگ کریں، یعنی قانون سازی، پالیسی سازی. کیا نگران حکومتوں کا بھی کام ہوتا ہے؟ پہلے ہی اہل اسلام کو، اسلام پسندوں کو پنجاب کی نگران حکومت سے بہت زیادہ تحفظات ہیں. خاص طور پہ یہ جو محرم آنے والا ہے اس حوالے سے بھی تحفظات ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو پہلی بات رکھی زبان بندی کی جائے. آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ محسن نقوی صاحب کے اوپر یہ ایلیگیشن پہلے موجود ہیں کہ وہ ایک خاص اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اہل سنت کو جکڑا جا رہا ہے، اہل سنت کو سکویز کیا جا رہا ہے، اہل سنت کو تنگ کیا جا رہا ہے اور ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ نگران حکمران ایک بات کو سن لیں، نگران حکومتیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، یہ آتی ہیں چلی جاتی ہیں. ہم نے پھر بھی اسی معاشرے میں رہنا ہے، آپ لوگوں نے اسی معاشرے میں رہنا ہے. تو کام وہ کریں کہ بعد میں بھی آپ معاشرے میں بقائے باہمی کے اصول کے تحت رہ سکیں. آپ نے پنجاب کے ملازمین کو کیا سمجھا؟ سرکاری ملازم. اچھا میں کبھی یہ بات نہ کرتا، میں صرف یہ بات اس لیے کر رہا ہوں وفاق کے باقی سب صوبوں کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا اور نچلے طبقے کی یہ جو افسران اللہ تللے اور شاہانہ زندگی گزارتے ہیں اس نچلے طبقے کی وجہ سے گزار رہے ہوتے ہیں. اور اس نچلے طبقے کی تنخواہوں کے اوپر بھی کلہاڑی چل گئی، پینشنوں کے اوپر بھی کلہاڑی چل گئی، اور جو ان کو بینیفٹس ملتے ہیں ان کے اوپر کلہاڑی چلا دی. کس نے؟ نگران حکومت نے. کیا نگران حکومتوں کا کام تو ہوتا ہے الیکشن کروانا؟ نگران حکومتیں تو عارضی طور پہ آتی ہیں، چلو ملک کو سٹیبلٹی اور استحکام کی شاہراہ کے اوپر ڈال کے چلی جائیں. لیکن یہ پالیسی میکنگ کیا ہے؟ آپ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ہم پنجاب کے سرکاری ملازمین کے شانہ بشانہ اس جد و جہد میں نہ صرف کھڑے ہیں بلکہ عملی طور پہ بھی کل برادر اکبر ان کے دھرنے میں شامل ہوئے. آئندہ بھی جو ان کا احتجاجی دھرنا ہوگا جمعیت اہل حدیث پاکستان اس میں شامل ہوگی، ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے گی، کیونکہ ان کا مطالبہ جائز اور جینون ہے. ہم گروہی، ہم نسلی، ہم لسانی تعصب کے اوپر یقین نہیں رکھتے. لیکن یہ کیا ظلم ہوا کہ باقی صوبوں کے تنخواہیں بڑھ جائیں، وفاق کی بڑھ جائیں، اور پنجاب کی جو نچلی سطح کا ملازم ہے اس کے اوپر کلاڑا چلا دیا جائے؟ ہرگز یہ بات درست نہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آج باہر ایک حجامہ سینٹر بھی ہوگا، جو ساتھی حجامہ کرانا چاہے وہ کروا سکتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ